مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آج ہم سب مل کر یرمیہ نبی کی معرفت لکھی کی کتاب کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یرمیہ کا معنی ہے یہوہ سرفراز کرتا ہے۔ یرمیہ نبی کی تاریخ شاہ یوسیہ کی حکومت کے 13ویں برس میں اس کی بلاہٹ سے 587 قبل مسیح میں یروشلم کی بربادی تک 40 برسوں پر محیط ہے۔ ان 40 سالوں میں اس نے یہودا کے 5 آخری بادشاہوں یوسیہ، یہوآخز، یہویکین اور صدقیہ کے ایام میں نبوت کی۔ جس وقت وہ نبوت کی خدمت انجام دے رہا تھا، اس کے وطن یہودا کی سرحدوں کے پار اہم شخصیات اور واقعات تاریخ کی تشکیل نو میں مصروف تھی۔ یہ قدیم مشرق قریب کی تاریخ کا نازک ترین دور تھا، جس نے یہودا کی تاریخ کو بھی متاثر کیا۔ اسوری سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی اور تب ایوں بابل اور مصر مشرق میں بالادستی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ یرمیہ کی زندگی جو اس اہم ترین دور میں گزری، وہ جب یرمیہ نبی کو نبوت کا بلاوا عطا ہوا تو وہ ابھی بچہ ہی تھا۔ یہ سادہ اور واضح اصطلاح نومولود اور نوخیز جوانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سے یہ مراد لیں کہ یرمیہ اپنے بلاوے کے وقت ایک نوخیز جوان تھا، تو وہ روحانی اور سماجی اعتبار سے نابالغ تھا۔ اس اصطلاح کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک نبی کے منصب پر فائز ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، جو لاویوں کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے 20 اور 30 برس کے درمیان ہوگی۔ اگر ہم پس منظر پر غور کریں تو یہ فرض کر لیں کہ یرمیہ اپنے بلاوے کے وقت 20 اور 25 سال کے درمیان کا تھا، تو اس نے اپنا لڑکپن منسی اور امون کے عہد حکومت میں گزارا۔ اس کے بلاوے کے وقت اسرائیل کی شمالی سلطنت کو اسوریوں کے ہاتھوں برباد ہوئے تقریباً 1 صدی کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تاہم جنوب میں یہودا اپنی بقا کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا، اور تب میرے عزیزو اس عالمی سیاسی کشمکش اور قومی اور دینی زوال کی فضا میں سے یرمیہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ پھر بے شک یہودا میں بہت سے لوگ اس 60 سالہ اخلاقی زوال کی شب تاریخ کی صبح کے بشدت منتظر تھے۔ پھر بھی یرمیہ نے ایک دیندار کاہن کے خاندان میں پرورش پائی۔ اس کے نام کے معنی ہے یہوہ سرفراز کرتا ہے۔ یہ نام اس کے والدین کی دیگر قوم کے لیے دعاؤں اور یرمیہ کے لیے نیک تمناؤں کی علامت ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اس کو منسی اور امون کی مذہبی برگشتگی اور اعزاز رسانی کے متعلق اپنی بے چینی سے آگاہ بھی کیا ہوگا۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم یرمیہ کی شخصیت پر غور کریں تو عہد عتیق کے انبیاء کے درمیان یرمیہ کی شخصیت کے نقوش کتب نبوت کے صفحات پر سب سے زیادہ واضح اور مانوس نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ عہد عتیق کے تصورات نبوت کو سمجھنے کے لیے یرمیہ کے صحیفے کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ یرمیہ کا بلاوا خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے اس کا منصب اور اختیار اور الہام کی کیفیت، جھوٹے اور صادق انبیاء میں امتیاز کے اصول، اس کا پیغام سے وفاداری کے نتیجے میں نازک اور فیصلہ کن حالات سے دوچار ہونا، یرمیہ کی نبوتوں میں ان تمام پہلوؤں کی ایسی حقیقی جھلک موجود ہے جو اس موضوع پر ایک معتبر سند کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کو یہ درجہ نبی کی روحانی اور جذباتی کیفیات اور فرائض نبوت کی ادائیگی میں کامل ہم آہنگی کے باعث حاصل ہوا ہے۔ اس کے مکالمات بھی جذبات کے برملا اظہار سے بھرپور ہیں۔ اس کے خطبات اس کے مزاج کے اتار چڑھاؤ کے آئینہ دار ہیں۔ ایک ہی لمحے میں وہ حلیم اور درست، دردمند اور سخت گیر نظر آتا ہے۔ اس کی طبیعت میں بشرا کمزوریاں روح کی توانائیوں سے لڑتی نظر آتی ہیں۔ جوانی کی امنگیں جوان نبی کے لیے حرام ہوگی۔ وہ اس پشت کو توبہ کی طرف بلا رہا تھا جو توبہ کے مفہوم تک سے نا آشنا تھی۔ اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ
دیواروں سے باتیں کر رہا ہے، اپنی قوم کے گناہوں کو ننگا کیا اور ان کے ہولناک انجام سے ان کو آگاہ کیا۔ اس کو چاہت کے عوض نفرت ملی، وطن کے شدائی کو غدار اور نمک حرام سمجھا گیا۔ کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنے والے اس نبی کو اپنی قوم کی باطل امیدوں کا پردہ چاک کرنا پڑا۔ شفاعت کے عادی کاہن کو حرف شفاعت زبان تک لانے کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ اس یہودا کے عاشق کو یہودا نے اپنے وجود کا ناسور قرار دیا۔ میرے عزیزو، یرمیہ کے دکھ کی گہرائیوں کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ یہودا کی بد نصیبی پر وہ ایسا شکستہ حال ہے کہ اپنے وجود کو آنسوؤں میں گھول دینا چاہتا ہے اور قوم کو اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گرنے کے لیے چھوڑ کر روپوش ہونا چاہتا ہے۔ جب ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں آتا تو وہ اپنے جنم کے دن پر لعنت بیچتا ہے، خدا سے شکوہ کرتا ہے کہ تو نے مجھے لوگوں کی ملامت کے حوالے کیوں کیا، اپنے ستانے والوں کو بدوا دیتا ہے۔ یوں یرمیہ رنج و غم اور درد و کرب کی ایک المناک تصویر نظر آتا ہے۔ اس کی زندگی کا المیہ اس کے باطن اور ماحول کی کشمکش کا آئینہ دار ہے۔ میرے عزیزو، ذات کی اعلیٰ اور ادنا قدروں کی جنگ، جرأت اور مصلحت کی کھینچا تانی، یقینی فتح کی ظاہری شکست سے نبرد آزمائی اور منصب نبوت کو ترک کرنے کی شدید خواہش، لیکن ایسا قدم اٹھانے کے لیے ہمت کا فقدان چاہیے۔ لیکن اس کی اس خوفناک باطنی کشمکشوں اور عوام کے ہاتھوں تذلیل نے اس کو خدا میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یوں عہد عتیق میں الہی رفاقت کے اعلیٰ ترین تصور کا عمدہ ترین اظہار بھی یرمیہ کے صحیفے میں ہی پایا جاتا ہے۔ خدا کے ساتھ اس مخصوص رفاقت ہی کے سہارے یرمیہ انجام کار بزدلی، آزاری، بیچارگی، دشمنی، تنہائی، مایوسی، بدنامی اور ناکامی کے مہلک اثرات سے محفوظ نکل آیا۔ اور میرے عزیزو، اور اگر ہم اس کے خلاصہ مطلب پر اگر ہم غور کریں تو یرمیہ کی عظمت کے مختلف پہلوؤں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کئی امور پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اسے شعور تھا کہ یوسیہ کی اصلاحات دراصل تقریب کی ایک دوسری صورت ہے جو انبیاء کی محنتوں پر پانی پھیر دیں گی۔ باطن کی اصلاح کے بغیر عبادات کے رسوم کی اصلاح بیکار ہے۔ اس کی دور رس نگاہ پہچانتی تھی کہ ہیکل اور یروشلم کے تباہ ہو جانے کے باوجود بھی یہودا کا دین زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، بابل کے اسیروں کے نام مشہور خط میں اس نے بڑے وثوق سے لکھا 29 باب میں بڑے وثوق سے لکھا کہ بے دینوں کی سرزمین میں اہل یہود کو اگرچہ کاہنوں سے محروم کر دیا جائے گا اور قربانیوں کی ممانعت ہوگی تو بھی وہ خداوند کی عبادت کرتے رہیں گے۔ بے شک وہ یروشلم میں اپنے بھائیوں کی نسبت جنہوں نے دین کی ظاہری پابندیوں کو باطنی ایمان کا بدل سمجھ لیا تھا، بابل میں خدا کا بہتر قرب حاصل کر سکتے تھے۔ اس پر یہ بھی منکشف ہوا کہ جب دین کی روح خدا کے ساتھ ایک اخلاقی اور روحانی رشتے میں پوشیدہ ہے تو اس کے تقاضے بھی اخلاقی اور روحانی قدروں پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس انکشاف میں فرد کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ روحانی زندگی اور سیرت و کردار کی تعمیر انفرادی ذمہ داری ہے۔ افراد کو ان کے باپ دادا کے کیے کی سزا نہیں ملنی چاہیے بلکہ ان کو اپنے اعمال کی سزا ملنی چاہیے۔ یرمیہ پر فرد کی اہمیت کا انکشاف اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ یہ تصور بعد ازاں انسان کی حیات بعد ازاں موت کی امید کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ایسی ویلج جب یرمیہ کو ہوسیہ اور یسوع مسیح کے درمیانی کڑی قرار دیتا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے۔ یرمیہ نمایاں طور پر ہوسیہ کی خوشاچینی کرتا ہے اور خداوند یسوع نے بارہا ان دونوں سے اقتباس کیا ہے۔
یرمیہ نئے عہد کی بابت نبوت کرتے ہوئے دین کے روحانی اور انفرادی پہلو کا ذکر بڑے نمایاں لفظوں میں کرتا ہے اور خدا کے ساتھ انفرادی تعلق کو اولویت دینے پر اصرار کرتا ہے۔ نئی شریعت خدا اور فرد کے درمیان ایک روحانی بندھن ہوگا، اس کے قوانین دلوں پر نقش ہوں گے اور محبت اور وفاداری سے ان کی پیروی کی جائے گی۔ انجام کار یہ ساری توقعات مسیح کے تجسم اور انجیل کے پیغام میں پوری ہو گئی۔ وہ صادق شاہد تھا، یہی وہ تھا جو خداوند ہماری صداقت کے عنوان کی کامل تعبیر کرتا تھا۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم یرمیہ کے پیغام پر غور کریں تو خدا خالق و مالک کل ہے، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سب قوموں کے معبود باطل ہیں، لیکن اسرائیل کا خدا اپنی مرضی کی مسلط سے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے سرچشمہ حیات ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے اطاعت اور وفاداری طلب کرتا ہے۔ سرکش لوگوں کے نذرانے اور تپاون اس کی نگاہ میں بتوں کی طرح مکروہ ہیں۔ اور میرے عزیزو، یرمیہ نبی نے اپنی نبوت کے آغاز ہی میں غضب الہی کے نازل ہونے کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہودا کا گناہ اتنا سنگین تھا کہ اس کا ٹلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یرمیہ نے جس بدی کے خلاف شدید احتجاج کیا وہ بت پرستی تھی۔ اس کی نبوتوں میں بت پرست اقوام کے معبودوں کا بکثرت ذکر اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ یہودا میں ہر قسم کی بت پرستی عام تھی۔ وہ بل، مولک اور آسمان کی ملکہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہیکل میں بھی بت رکھے ہوئے تھے اور یروشلم کے نواح میں بل اور مولک کے نام پر بچوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ اگرچہ یوسیہ نے اس بت پرستی کا قلع کما کر دیا تھا جس کی داغ بیل اس کے دادا منسی نے ڈالی تھی، لیکن یوسیہ کی وفات کے بعد قوم پھر برگشتگی کی راہ پر چل نکلی۔ اور میرے عزیزو، عہد عتیق میں ہر کہیں بت پرستی اور اخلاقی بے راہ روی کا چولی دامن کا ساتھ نظر آتا ہے۔ یرمیہ کے دور کی بت پرست نسل اس کی بدترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ بے لگام اخلاقی بے راہ روی کے نتیجے میں خدا کا خوف اور اس کی شریعت کا احترام ان کے درمیان سے جاتا رہا، حتیٰ کہ نبی اور کاہن تک بے حیائی اور بے حسی کا شکار تھے، اور بد اخلاقی کو روکنے کے بجائے وہ اس کو فروغ دینے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ تھا کہ یہودا باوجود بدترین بت پرستی اور اخلاقی بدحالی میں مبتلا ہونے کے مذہب سے بھی والہانہ عقیدت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یرمیہ مسلسل اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا کی نظر میں باطنی شریعت ظاہری شریعت سے زیادہ ضروری ہے۔ یرمیہ اس اصول کا اطلاق یہودا کی عہد کے صندوق، شریعت کی لوحیں، عہد کے نشان، ختنہ، ہیکل اور قربانیوں کے نظام سے گہری عقیدت پر کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یوں یرمیہ کے پیغام میں غضب الہی کے یقینی نزول کا نمایاں ذکر ایک فطری بات ہے۔ خدا نے مختلف طریقوں سے یہودا کو سزا دی، کبھی خشک سالی اور کبھی قحط بھیج کر، کبھی غیر قوموں کی فوجوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو تنبیہ کی، اور وہ دن یہودا کے لیے روز محشر کا طلوع تھا جب برگشتہ یہودا کو سزا دینے کے لیے خدا کی تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ کلدانی بادشاہوں کی تواریخ کی اشاعت کے بعد ان بتوں کا تواریخی پس منظر اب بڑا ہی واضح ہو گیا۔ اس تواریخ میں یرمیہ کی حین حیات میں وقوع پذیر ہونے والے متعدد عالمی واقعات کا ذکر ہے، اور یرمیہ کی غیر اقوام کے خلاف نبوتوں میں ان کی طرف اشارے پائے جاتے ہیں۔ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ باب 25 میں غیر اقوام کے خلاف نبوتیں نبوکدنضر کی مشرق کی طرف پہلی پیش قدمی سے متاثر ہو کر کی گئی ہیں، اور باب 46 میں کلام کا آغاز 605 میں ہونے والی کرکمس کی لڑائی سے ہوتا ہے۔ پھر ایک نبوت ہے جس کا تعلق مصر کے خلاف نبوکدنضر کے معرکے سے ہے۔
بابلی تواریخ بھی کدار اور اسور اور اعلام کے خلاف یرمیہ کی نبوتوں کے لیے ایک واقعاتی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس میں 599 قبل مسیح میں عرب قبائل پر نبوکدنیزر کے حملوں اور 596 قبل مسیح میں اعلام کے خلاف مارکوں کا تذکرہ بھی ہے۔ بصورت دیگر ان نبوتوں کی کوئی تاریخی بنیاد نہ ہوتی۔ میرے عزیزو، یرمیہ کے نزدیک نبوت کا منصب نہایت بلند اور عالی تھا، اور وہ خود بھی اپنے اس منصب کے تقاضوں کو کمال جان فشانی سے نبھا رہا تھا۔ نتیجے میں وہ پیشہ ور نبیوں اور کاہنوں سے متنفر ہو گیا، اور انہوں نے بھی اس کی مخالفت کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ دو نمایاں امور جو یرمیہ اور کاہنوں کے درمیان باعث نزاع بنے رہے، وہ یہ تھے کہ کاہن اپنے منصب کی آڑ میں دولت کماتے تھے اور یہ اصرار کرتے تھے کہ یرمیہ بابلیوں کے ہاتھوں تباہ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جھوٹے نبی فریب خوردہ اہل یہودا کی باطل خوش فہمیوں کی تائید کرتے تھے۔ اور میرے عزیزو، یرمیہ کی نبوت میں الہی غضب کی آگاہی کا پیغام ہر ایک خطاب میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کے باوجود غضب الہی کی گرمی کے ساتھ ساتھ امید اور آس کی ٹھنڈک بھی اس کے پیغامات میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ بابل میں یہودا کی جلا وطنی کے ایام مختصر ہوں گے۔ ایک روز بابل بھی کھنڈر ہو جائے گا۔ یرمیہ کے پیغام میں ابتدا ہی سے اس امید کا اظہار پایا جاتا ہے کہ یہودا الہی غضب میں پڑنے سے بچ جائے گا، اور جوں جوں حالات کا رخ مثبت ہوتا گیا، اس کی امیدیں روشن سے روشن تر ہوتی گئیں۔ اور اسی امید کے سہارے یرمیہ نے تاریک ترین ایام میں بھی ایمان کا عالی شان مظاہرہ کیا۔ میرے عزیزو، یہودا کی مذہبی روش اتنی بگڑ چکی تھی کہ یرمیہ نے بغیر کسی پس و پیش کے بڑے وضوح کے ساتھ ہیکل کی بربادی، آل داؤد کے زوال، قربانیوں کے نظام اور کہانت کی خدمت کے موقوف ہونے کی پیشگوئی کی۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ختنہ جو عہد کا نشان ہے، دل کے ختنے کے بغیر بے معنی ہے، اور دل کی تبدیلی کے بغیر ہیکل، قربانیوں اور کاہنوں پر بھروسہ بے سود ہے۔ عزیزو، عطا کے عہد کا صندوق بھی ان کے کام نہ آ سکے گا، اور شریعت کا علم شریعت کی عطائیت کے بغیر نکارہ ہے۔ یرمیہ ان سے ہمہ وقت اور ہمہ گیر عطائیت کا مطالبہ کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ شریعت لوحوں پر کندہ کرنے کے بجائے دلوں پر نقش ہونی چاہیے۔ اس کے نزدیک عہد کے ظاہری دستور کے موقوف ہونے سے عہد موقوف نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ ایک زیادہ جلالی ارتقائی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یرمیہ کی تیز نگاہ یہودا کی جلا وطنی سے واپسی اور فلسطین میں زندگی کے معاملات کی بحالی سے بہت آگے تک پہنچتی ہے۔ مثالی مستقبل میں سامریہ بھی شریک ہوگا، اور جو خوشحالی کا دورہ ہوگا، اور یروشلم خداوند کے لیے مقدس ہوگا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا۔ اس کے باشندے توبہ کے ساتھ اور پورے دل سے خداوند کی طرف پھریں گے۔ خدا ان کو معاف کر دے گا، ان کے باطن میں اپنا خوف ڈالے گا، اور ان کے درمیان خدا مسیح کی حکومت قائم کرے گا، اور غیر اقوام کو بھی برکت کے ایک حصے میں شریک کرے گا۔ میرے عزیزو، مختصر طور پر یرمیہ نبی 7ویں صدی کے اواخر اور 6 صدی قبل مسیح کے اوائل میں ہو گزرا ہے۔ اپنی طویل خدمت کے دوران وہ خدا کی قوم کو خبردار اور متنبہ کرتا رہا کہ تمہارے گناہ اور بت پرستی کے باعث تم پر حادثہ عظیم اور زبردست آفتیں آئیں گی۔ اس کی نبوت اس کی زندگی میں پوری ہوئی، جب بابل کے بادشاہ نبوکدنیزر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور شہر اور ہیکل کو تباہ و برباد کر کے یہودا کے بادشاہ اور بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے بابل لے گیا۔ پھر یرمیہ نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ بالآخر لوگ اسیری سے واپس آئیں گے اور قوم بحال ہوگی۔ یرمیہ کی کتاب کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
نمبر 1 یرمیہ کی بلاہٹ، نمبر 2 یہودا کی مملکت اور بادشاہوں کے لیے خدا کے وہ پیغام جو یہویاکین اور صدقیہ کے ادور حکومت کے دوران دیے گئے۔ نمبر 3 یرمیہ کے سیکرٹری منشی باروک کی یادداشتوں سے مواد جس میں یرمیہ کی زندگی کے اہم واقعات اور متفرق نبوتیں شامل ہیں۔ نمبر 4 تواریخ زمزمہ جس میں سقوط یروشلم اور اسیر ہو کر بابل جانے کے حالات بھی شامل ہیں۔ یرمیہ بہت حساس آدمی تھا میرے عزیزوں، اسے اپنے لوگوں سے گہری محبت تھی، اسے ان کے لیے سزاؤں اور قہر و غضب کا اعلان کرنا سخت ناپسند تھا، اور کئی بار وہ اپنے دکھوں اور تکلیفوں کے بارے میں گہرے جذبات سے بات کرتا ہے جو اسے اس لیے برداشت کرنی پڑی کہ خدا نے اسے نبی ہونے کے لیے بلایا تھا۔ خدا کا کلام اس کے دل میں آگ کی مانند تھا، وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ میرے عزیزو، اس کتاب کی بعض بڑی بڑی باتیں یرمیہ کے اپنے افرادفری کے زمانے سے آگے اس وقت کا بیان کرتی ہیں جب ایک نیا عہد باندھا جائے گا اور خدا کے لوگ بغیر کسی سکھانے اور یاد دلانے والے استاد کے اس عہد کی پابندی کریں گے کیونکہ وہ ان کے دلوں پر لکھا ہوگا۔ سو میرے عزیزو، یرمیہ نبی ہم سب کو خبردار کرتا ہے، امید دلاتا ہے کہ آنے والی الہی غضب سے ہم سب بچ سکتے ہیں۔ اسی امید کے سہارے یرمیہ نے تاریخ ترین ایام میں بھی ایمان کا عالی شان مظاہرہ کیا کہ ہم ایمان میں مضبوط بننے کے ساتھ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں گے اور پورے دل سے خداوند کی طرف پھیریں گے تو خدا ہم سب کو معاف کر دیں گے اور اپنی تمام برکات سے بھی ہمیں نوازیں گے۔ عزیزو، اگر آپ کو بھی خدا کی برکات حاصل کرنی ہے تو دعا کریں، مقدس پاک کلام پڑھنا شروع کر دیں تو یقیناً ساری تاریخی پازیٹیوٹی میں بدل جائے گی، اور تبھی ہم بھی مسیح جیسے بن پائیں گے۔ خدا آپ سب کو توبہ اور ایمان میں مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔